اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ ہود کا آخری رکوع ہے، 10واں رکوع ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس سورت کا مطالعہ بھی اپنے اختتام کو آج انشاءاللہ بفضل خدا پہنچے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قصص کا جو سلسلہ تھا، جو تیسرے رکوع سے شروع ہوا تھا، دوسرے رکوع سے، وہ آپ یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا ہے، اور بس اختتامیہ ہے سورت کا یہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورت کے جو فواتح ہیں، جو سورت کے شروع ہیں، یعنی شروعات ہیں سورت کی جو، اور جو سورت کے جو خواتین ہیں، جو سورت کے اختتام ہیں، اینڈنگز ہیں، اختتامی ہیں، وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس جو سورت کا اختتامیہ ہے، اس کے اندر بھی سورت کی جو تعلیمات ہیں اور سورت کے مضامین کو جو ایک قسم کا ان کا نچوڑ جو ہے بتا دیا گیا ہے سورت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آخری جو قصہ ہم نے پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور فرعون کا تھا، بس تھوڑا سا ان کا تذکرہ ہی ہوا تھا، ان کے جو قصے کے چند اہم باتیں جو ہے ان کا ذکر ہوا تھا، پورا قصہ بیان نہیں ہوا تھا۔ پورا قصہ اس سے پہلے سورہ آم آم جو اس سے پہلے جو سورت گزری ہے اس کے اندر نام بھول گیا سورت کا، تو اس کے اندر جو ہے تفصیل کے ساتھ ہم اس کے اندر تقریباً 2-3 رکوع کے اندر اس کو پڑھائے تھے۔ اس لیے یہاں پہ صرف محض ان کے چند اہم جو مضامین تھے یا جو اس کے اسباق تھے ان کا صرف تذکرہ کر دیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقینی طور پر وَلَقَدْ جو ہے یہ بڑے اہتمام کا اور ایک تاکید کا صیغہ ہے۔ یقینی طور پر ڈیفینیٹلی آتَيْنَا، ہم نے دیا موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کو ہم دیا یا دے چکے، اگر آپ کہہ لیں ماضی کے حوالے سے، موسیٰ الکتاب، کتاب موسیٰ کو کتاب دے چکے ہم۔ فَاخْتُلِفَ فِیہ، فا جو ہے سبب پس نتائج کے لیے عواقب کا ہے۔ پس کیا ہوا پھر یعنی اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلافا، تو اختلاف کیا گیا۔ فختلفا، یہ چونکہ اس کا پیسے وائس ہے، اختلف فی، تو اس میں پھر اختلاف کیا گیا۔ اختلف یختلف اختلافا، یہ اردو کا لفظ ہی ہے، اردو میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ ولو، اور اگر، لا نہیں، کلمتن کوئی کلمہ یا ایک کلمہ جو ہے پہلے سے کوئی سبقت، پہلے سے یعنی پہلے سے ایک کوئی کلمہ کے بات، یا جو آپ کہہ لیں حکم، یا کوئی نوشتہ آپ کہہ لیں، جسے کلمہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کا کلام، کلمہ، یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر پہلے سے نہ ہوتا اور نہ ہوتی، یہ چونکہ ہوتی اس لیے تو اس کا کیا گیا ہے، یعنی آپ بات کہہ سکتے ہیں۔ کلمتن فیمنن کے صیغہ ہے، یعنی اس کا تا جو گولتا جسے تا مربوطہ کہتے ہیں وہ آیا ہے، تو ظاہر یہ فیمنن کا صیغہ ہے، تو کلمہ جو ہے اٹس سیلف جو ہے، یہ جس لفظ کے بھی آخر کے اندر گولتا آ جائے تو وہ پھر فیمنن ہو جاتا ہے، وہ فیمنن۔ سبقت، اسی لیے سبقہ آگے بھیجنا کا معنی ہوتا ہے، آگے آنا، آگے بھیجنا، لیکن آگے تا لگ گیا ہے فیمنن کا، یہ بھی فیمنن کا، یعنی کوئی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، یا طے پہلے سے نہ بات جو ہے وہ ہو چکی ہوتی، ایک ڈیسائیڈڈ۔ سبق جس پہ کو جو ہے پہل کرنا، پہلے آنا، اسی سے لفظ سبق ہوتا ہے۔ سبق یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مکمل کر کے پھر اگلے پہ، آگے پہ جانا، یہ سبق ہوتا ہے۔ اس طرح اس کو اسی لیے جو ہے وہ عام طور پر جو لیسنز کے معنی کے اندر انگلش کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ہم کتاب کو پڑھتے ہیں، جیسے آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اس قرآن مجید کو سبکن، تو مطلب ہے کہ ایک حصہ ختم کر کے پھر اس کے ساتھ اگلا آگے پڑھتے ہیں، پھر اس کے آگے پڑھتے ہیں، پھر اس کے آگے پڑھتے ہیں، یہ سبق ہے۔ میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، یعنی آپ کے رب کی طرف سے جو ہے ایک بات پہلے سے طے نہ کی جا چکی ہوتی۔ لاقودیہ بینہم، تو یقینی طور لام مفتوح ہے، یہ لام تاکید ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے یہ جو لفظ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے اندر، اس جو سلائڈز کے اندر جو لفظ تھوڑے سے مختلف کلر میں دیے گئے ہوتے ہیں، وہ اس لیے آپ کے لیے دیے گئے ہوتے ہیں تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ ایک الگ لفظ ہے، اس کے الگ معنی ہے۔ تو لام زبر لا جو ہے لام تاکید ہے، یقینی طور پر ضرور قضیہ
فیصلہ کرنا، یہ قضا جو ہے، یہ دیکھیں جو ہوتا ہے قضا، قاضی القضا وہ قاضی ہوتا ہے جو سب سے فیصلوں کا سب سے بڑا قاضی، یعنی چیف جسٹس ہوتا ہے، جو بینہم ان کے درمیان میں فیصلہ چکا دیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو قضا ہوتا ہے اس کے اور معنی بھی ہوتے ہیں، ہم ایک لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نماز جو ہے قضا ہو گئی ہے۔ اصل میں قضا کا مطلب ہوتا ہے دو معنی ہے، ایک تو فیصلہ کرنا، دوسرا پھر اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، کوئی چیز پوری ہو جائے۔ اچھا، جس نماز کا وقت پورا ہو گیا ہو، گزر گیا ہو، یعنی پورا اس کی، اور اس کو نہ پڑھا جائے تو وہ پھر نماز کو جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ ہم قضا عام طور پر اگر جو اس کا مفہوم استعمال ہوتا ہے، مفہوم جو لیا جاتا ہے، عام آدمی سے پوچھے تو کہے گا میری نماز مس ہو گئی ہے، تو وہ مس کرنے کے معنوں میں نہیں ہے، اس کا معنی اس معنوں میں ہے کہ اس کا وقت پورا ہو گیا اور وہ ادا نہیں کی گئی، تو پورے ہونے کے معنوں کے اندر بھی آتا ہے اور فیصلے کے اندر بھی آتے ہیں۔ تو تیرے رب کا تو فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا بینہم ان کے درمیان میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات جو ہے مقرر کر دی ہے، پہلے سے طے کر دی ہے، لکھ دی ہے، پالیسی بنا دی ہے، سنت مقرر کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہوتا پھر۔ یہ ہم تفسیر آگے جو ہے نا اس کی تشریح میں جانیں گے وہ کیا بات ہے۔ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ اور ان بے شک، ہم وہ اور بے شک وہ۔ اچھا، آپ جو ہے یہ ایک بات کو ضرور مد نظر رکھا کریں کہ قرآن کے جو ایک بہت سارے الفاظ کو، آپ کو پتہ ہے عربی ایسی زبان ہے جس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، ملا کے لکھا جاتا ہے الفاظ کو، تو اس میں جو ہے اس بات کا ضرور اہتمام آپ جو ہے وہ مد نظر رکھا کریں، اس کو، اس بات کا خیال رکھیں یہ کن دو الفاظ کو جوڑ کے گیا ہے، ان کے معنی الگ الگ کیا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی اس میں بہت زیادہ رب کا، لقضی بینہم، انہم، من ہو، یہ سارے الفاظ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، دو دو الفاظ جڑے ہیں، بعض اوقات تین الفاظ، بعض اوقات ایک الفاظ کے اندر چار اور پانچ الفاظ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو ہے ان کو ملا کے ایک لفظ بن جاتا ہے۔ تو اس سے بالعموم ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم اردو میں چونکہ ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے بہت بڑا طویل لفظ ہے، بہت مشکل لفظ ہے، لیکن آپ اس کو بریک ڈاؤن کر کے لفظ کو ہمیشہ جو ہے وہ آپ اس کو معنی کو جو ہے وہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو تھوڑا سا الگ کلرز دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ اور یقیناً وہ، لفی، آپ دیکھیں پھر لفی، لام زبر لا آ گیا، حرف یہ تاکید ہے، لام تاکید ہے، یقینی طور پر، میں، فی مطلب میں، شکن شک میں ہے، من ہو اس سے، اور یقینی طور پر وہ اس سے شک میں ہے۔ اب کسی بات کی طرف جو ہے وہ اوپر کتاب کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اب جو ہے یہ اگر کفار مکہ کی طرف ریفر کیا گیا تو وہ بھی کتاب کی میں ہے، یعنی اس کتاب کی طرف سے شک میں ہیں، جو یقینی طور پر بات بھی صحیح تھی تاریخی اعتبار سے بھی کہ وہ اس قرآن مجید کی طرف سے شک کا اظہار کرتے تھے۔ من ہو، اچھا من وہ شک میں مریب، اچھا وہ ایسے شک میں ہے مریب جو بڑا آپ کہہ لیں کہ بے چین کرنے والا ہے، ان کو بے چین کرنے والے شک میں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے ریب لفظ ہے، لا ریب فی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، ریب شک، تو شک کی بھی قسمیں، شک ایسا شک جو انسان کو خلجان میں ڈال دے، تردد میں ڈال دے، شک میں ڈال دے، وہ والا جو ہے جو ہے وہ ریب ہوتا ہے وہ شک، اور مریب پھر ظاہر ہے شک ڈالنے والا، شک ڈالنے والا جو ہے وہ مریب، اس سے جو ہے اسم فاعل ہے، متردد بنا دینے والا، یعنی ان کو وہ شک متردد بنا دینے والا ہے، اس شک میں پڑے ہوئی ہیں۔ وَإِنَّ اور یقیناً اور بے شک، کلن سب کے سب، سب یعنی لما جب، اور جب یقیناً سب کے سب، جس وقت، اب ظاہر ہے وہ بات آگے جو ہے محذوف کر دی گئی ہے، ان کو جمع یعنی جمع کیے جائیں گے وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، لام زبر لا، اب دیکھیں آگے، اب دیکھیں اس کے اندر بہت سارے، اس کے اندر 4 یا 5 لفظ اکٹھے کر دیے گئے، لام زبر لا نمبر 1 اکٹھا پہلے اس کو لایا گیا ہے، یہ تاکید کا ہے، آگے ہے فعل ہے، فعل جو مضارع ہوتا ہے، جو وفا یوفی، یوفی وہ پورا پورا دیے جائیں گے، تو یہ پیسے وائے سے دیکھو، یا سے، یا کے اوپر پیش ہے، پیش سے شروع ہوتا ہے یہ، تو وہ پورا پورا دیے جائیں گے۔ آگے ہے نون مشددہ، نون مشددہ آپ کو پتا ہے جہاں پہ آتا ہے اگر فعل کے ساتھ آ جائے تو الگ معنی نہیں ہوتے، یہ تاکید کے مزید معنی پیدا کرتا ہے، تو
لام بھی تاکید کا ہے، پھر اس کے بعد مضارع آتا ہے، پھر نون مشدد آتا ہے، لتسألن، دیکھیں وہ لجوفین، وہی بالکل پیٹرن ہے، یعنی وہ ثم لتسألن تو یقینی طور پر پوچھے جائیں گے، اسی طرح تو یہ چوتھا نون ہو گیا، اور پانچواں پھر ہم، وہ، تو وہ پورا پورا یقینی طور پر ڈیفینیٹلی، ضرور بالضرور، لازماً پورا بدلہ دیے جائیں گے، ربوں کا، تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال جو ہے، ان کے اعمال ان کو یعنی پورے پورے دے گا، پورے پورے اعمال یعنی لازماً پورے پورا دے گا ان کو، آپ کا رب ان کے اعمال، یہ اس کا جو ترجمہ ہو گیا، بالکل لفظی ترجمہ ہو گیا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اعمال تو نہیں لوٹا کے دے گا ان کو، اس کے اعمال کا کیا دے گا؟ اعمال کا بدلہ دے گا، تو ظاہر ہے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے سلیس اردو میں، رواں میں پھر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو فعل ہے وفا یوفی توفیتاً، وفا یا وفا کرنا، پورا کرنا، اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ انہو، بے شک وہ، بما، وہ جو، یعملون کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، خبیرن، اچھی طرح باخبر ہے۔ خبیر ایک تو ہوتا ہے خبر، باخبر جو ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے جاننے والا، یہ خبیر ہے، بہت اچھی طرح جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا، ہر وقت جاننے والا، ہر لحاظ سے جاننے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خبیر۔ تو اس لحاظ سے پھر اس کے اندر جو ہے دوام پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے ہمیشگی پائی جاتی ہے وہ، اور پرفیکشن پائی جاتی ہے، یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر لحاظ سے جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اسی وزن کے اوپر ہے، ان کو صفت مشبہ کہا جاتا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، ایک ہی وزن ہے، ایک ہی ان کو صفت مشبہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی، ان کے اندر دوام ہے، ان کے اندر پرفیکشن ہے، ان کے اندر استمرار ہے، اللہ یعنی کوئی کسی ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، ہمیشہ جانتا ہے، استمرار بھی ہے۔ تو یہ اس کے جو معنی آتے کہتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ دیں ساتھ۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر طے نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی، ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی سے، تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تسلی جو ہے وہ دی گئی ہے، اور بالکل یہ صورت کا اختتام ہو رہا ہے، اب سارے قصے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب پھیر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخت مخالفت ہو رہی تھی، تو اور آپ کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تھے، ان کی بھی ظاہر ہے وہ بھی اسی حالات سے گزر رہے تھے، تو ان کو بھی ظاہر تسلی اس حوالے سے آپ کے واسطے سے دی گئی، اور مخالفین کو پچھلی جو گزشتہ تاریخ ہے اس کا آئینہ دکھایا گیا ہے۔ اگر تم بالکل ہی آنکھیں تم نے بند نہیں کر لی، اندھے نہیں ہو گئے، تو تم دیکھ سکتے ہو کہ تمہارا انجام، ممکن انجام کیا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطرت سلیمہ جو کو اپیل کرنے والی جو دعوت تھی، اگر وہ اور عقل و انصاف کے ترازو میں کہ تلے میں آپ کے جو لائق آپ کی جو باتیں تھیں، آپ جو مطلب جو دعوت دے رہے تھے، آپ کی جو محکم دلائل تھے، آپ کا جو پرجقین لب و لہجہ تھا، آپ کا شفاف شفاف کردار کے باوجود جو آپ کی مخالفت کی جا رہی تھی اور آپ پر اعتراضات کیے جاتے تھے، اور ہر جھٹلانے والی ہر بات میں جو ہے یہ اختلاف کے دروازے کھول دیتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ ان اختلافی باتوں کو اور مخالفین کے رویے سے آپ بالکل دل برداشتہ نہ ہوں، یہ ایک ایسا رویہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، جب بھی کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو پھر یا لے کے آیا تو پھر جو ہے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا کہ اس کی قوم نے کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو تبلیغی کوششیں ہیں، آپ کی دعوت کا جو اسلوب ہے اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، بلکہ آپ کی قوم جو ہے اس راستے پہ بڑھ رہی ہے جس راستے پہ اس سے پہلے والی قومیں چلتی رہی ہیں اور بالآخر تباہی کے راستے پہ جو ہے پہنچی ہیں۔ کہ اس قرآن مجید کے بارے میں اب وہی بات کی گئی ہے کہ ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑا اعتراض جو تھا ان کو قرآن مجید پہ تھا، کہ قرآن مجید کے بارے میں چیز میں گوئیاں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ دیکھ لیں اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تو ان کے قوم کے لوگوں نے بھی تورات کے معاملے میں قدم قدم آپ سے جو ہے جھگڑے کیے،
تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اصلاح کی جو ہے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اگر بچنا چاہیں تو بچ جائیں، یا اگر کسی میں تھوڑی بہت بھی قبولیت ایمان کی استعداد اگر باقی رہ گئی ہے تو وہ بروئے کار آ جائے اور وہ لوگ جو ہے وہ اسلام کو اور اس دعوت کو قبول کر لیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ مکھن کا آخری شمع بھی نکال لیا گیا ہے اور پیچھے جو ہے وہ بالکل اب لسی بچ گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اب کوئی جو ہے سعید روح اب ایسی نہیں ہے جو اس طرف دوسری طرف بچ گئی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نزول عذاب کا حکم جو ہے وہ لے آتا ہے۔ یہ وہ بات جو ہے بتائی گئی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے پہلے سے طے اللہ تعالیٰ نے کر دی گئی ہوتی، تو یہ وہ بات تھی جو پہلے سے طے کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیا کرتا ہے، مہلت کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو عذاب سے پہلے مہلت عطا کرے گا، اور جو ہے وہ تاکہ لوگ اگر جو ہے کوئی ایمان لانا چاہیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ یہ والی بات تھی، یہ بات بتائی گئی تھی۔ نبی کے وسلم کو جو خطاب جو ہے وہ جاری فرمایا فستقم، فستقم، یہ جو ہے سیکنڈ پرسن کے جو ہے وہ سنگولر کا جو ہے وہ صیغہ ہے۔ آپ فستقم استقامت دکھائیے، کھڑے رہیے، کما امرتا، جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا، جیسے کہ آپ کا ترجمہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس سے کر رہے ہیں، تکریم کی وجہ سے جو ہے کر رہے ہیں، ورنہ جیسے تمہیں حکم دیا گیا کما امرتا، جیسے سیکنڈ پرسن سنگولر کو ہے، جیسے تمہیں جو ہے حکم دیا گیا، جیسے ہم کہیں گے جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ ویسے استقامت دکھائیے، ثابت قدم رہیے۔ استقام یستقیم استقامتن، یہی لفظ استقامت جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، کھڑے ہونا، قائم ہونا، استقامت دکھانا، ثابت قدم رہنا جو ہے۔ اچھا، یہ جو ہے استقامت کا حکم اب نوٹ کر لیجئے کہ یہ واحد مذکر کے جو ہے حاضر کے سیغے کے اندر ہے، فرسٹ پرسن سنگولر کے سیغے میں ہے۔ اچھا، اس کا جو ہم کمپیریزن کریں گے ابھی اگلی اس سے بات سے، ومن تابا، اور وہ بھی، ومن اور وہ بھی، من جو سنگل کے لیے بھی آتا ہے، پلورل کے لیے بھی آتا ہے، تابا جنہوں نے توبہ کی، ماں کا آپ کے ساتھ، جنہوں نے جو یعنی آپ کے ساتھ ایمان لائے اور توبہ کی، وہ بھی یعنی اس حکم میں شامل ہے۔ ولا تطغوا، یعنی وہ بھی استقامت دکھائیں، ولا تطغوا، اور نہ ان کے بارے میں پھر مزید کہا گیا یہ لوگ جو ایمان لائے اور توبہ کی، ولا تطغوا، اور نہ سرکشی دکھائیں، نہ حد سے تجاوز کریں۔ اچھا، یہ جو طغا ہوتا ہے اپنی حدود سے باہر نکل کر چلے جانا، کوئی بھی جو بھی حدود مقرر کی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی گئی ہیں، اگر ان سے باہر نکل جائے تو وہ سرکشی ہے اور وہ جو ہے وہ بغاوت ہے، اور اگر جو ہے پانی اپنی سرحدوں سے باہر نکل جائے جو جس میں بہتا ہے تو وہ پھر جو ہے طغیان ہے، وہ اسی طرح وہ بھی اپنی حدوں سے باہر نکل گیا۔ تو اپنی حدوں سے باہر نکل جانا، یہ جو ہے اپنی حدوں سے باہر نکلو، وہ ان حدوں سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو تغو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع تھرڈ پرسن پلورل کا صیغہ ہے، سرکشی سے بچنے کا جو حکم ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ لیکن دیکھو حکم دیا جا رہا ہے، پہلے نبی کے وسلم کو حکم دیا واحد کے صیغے کے اندر، آپ جو ہے ثابت قدم رہیے، اور جو ہے پھر فرمایا گیا کہ حدوں سے باہر رہنے کا، تجاوز نہ کرو، سرکشی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ یہ جو لوگ مسلمان ایمان آپ کے ساتھ لائے تھے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ظاہر ہے حد سے تجاوز کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رسولوں کو معصوم من الخطا بنایا ہے۔ لیکن جو آپ کے ساتھی ہیں وہ یقینی طور پر جو ہے ان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ان کو کہا گیا کہ تم تتغو، جو طغیان، سرکشی، حد سے بڑھو نہیں، سرکشی نہیں کرو، یہ جو ہے بات بتائی گئی ہے۔ تو دونوں میں آپ دیکھیں کہ فرق آ گیا ہے، یعنی ایک ہی بات ہے، بالکل آدھا فکرہ ہے، آدھا سینٹینس ہے، ایک جو ہے سنگولر کا جو ہے حکم ہے اور ایک جو ہے پلورل کا۔ انہو، بے شک وہ، بما تعملون، بما وہ جو، تعملون وہ تم جو عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال یعنی تم جو عمل بصیرن، وہ جو ہے دیکھ رہا ہے، اور جیسے پھر میں نے کہا بصیرن بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر لحاظ سے دیکھ رہا ہے، یہ بصیر ہے۔ تو جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے ولا ترکنو،
اور تم لوگ مائل نہ ہو، اور تم لوگ مائل نہ ہو۔ اچھا یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ ایک یہ جس کا جو رکنا یرکنو رکونن، تو کسی کی طرف جھکنا، مائل ہونا، سلائٹ انکلائنیشن جو ہے، کسی کی طرف جو انکلائنیشن ہو جائے، جھکاؤ ہو جائے، تو وہ جو ہے وہ جو وہ ترکنا ہے، وہ رکنا ہے، ظاہر ترکنو جو ہے تم نہ مائلو، پہلا تا جو ہے سیکنڈ پرسن والا، الذین، ان لوگوں کی طرف ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، یا ظلم ظاہر شرک کے معنوں کے اندر بہت قرآن مجید میں استعمال ہو، یہ لوگ جو کفر اور شرک کر رہے ہیں ان کی طرف تم مائل نہ ہو۔ اچھا دیکھیے اس کے اندر رکھنا میں ایک بات بتائی گئی ہے، سلائٹ انکلینیشن، تھوڑا سا جھکاؤ رکھنا، کسی کے لیے نرم گوشہ رکھنا، یہ وہ ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو فتمساکم، فتمساکم، تو ایسا پھر ہو جائے گا، یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو تمساکم، چھو لے گی تم کو النار، آگ، تو پھر تم کو چھو لے گی آگ، یعنی اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں ورنہ چھو لے گی تم کو آگ، یعنی اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو چھو لے گی آگ۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے، وما اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من اولیاء کوئی بھی مددگار، اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ پھر تم، یعنی تم اس صورت کے اندر جب اگر تم ایسا کرو گے، لا تنصرون، اور تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اس صورت کے اندر۔ آگے فرمایا گیا، کنٹینیوس ہے یہ جو حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، طرف النہار، طرف النہار، طرف النہار، طرف جو ہے ایک جانب کو، ایک کنارے کو کہتے ہیں طرف، ایک طرف کہتے ہیں، آپ ایک طرف ہو جائیں، آپ ایک کنارے پہ ہو جائیں، بالکل وہی معنی ہے کنارے۔ اچھا یہ طرف نہیں، یہ طرف نہیں ہے، طرفین ہے یہ، تو نون جو ہے حذف ہو گیا ہے، دو سروں پر، نہ دن کے دونوں سروں پر نماز قائم کرو۔ اچھا یہ طرف ہی، جیسے میں نے کہا اصل میں یہ طرفین ہے، تو اضافت کی وجہ سے جو ہے وہ نون، ایک نون جو آخری نون ہوتا ہے، نون وہ گر گیا ہے۔ طرف کا مطلب سرا ہوتا ہے، کنارے ہوتا ہے، اور دن کا کنارہ جب کہا گیا طرف نہار، طرفین النہار، تو پھر کیا ہوگا، دن کا ایک کنارہ صبح ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے، شام ہوتا ہے، یہ دن کے دو کنارے ہیں، تو مطلب دن کے دونوں کناروں پہ، سروں پہ نماز قائم کرو۔ وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ نزدیکی ساتوں میں بھی، ظلف اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ جو مادہ، اس کے جو ورب ہوتا ہے ظلف یظلف، زلفن، نزدیک ہونا، قریب ہونا، تو زلفہ پھر کسی چیز کا وہ حصہ جو بھی کسی چیز کے نزدیک ہو۔ اب مثلا رات کے جو زلف، رات کا زلف کیا ہوگا، یعنی جو چیز رات کے قریب ہوگی، رات کے قریب کیا ہوگی، رات کا وہ حصہ جو دن کے نزدیک ہو، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد اور طلوع ہونے سے پہلے ہو، یعنی رات کے، اب دیکھیں رات آ رہی ہے تو رات کو آنے سے کے ساتھ جو دن کا حصہ جڑا ہوا ہے وہ بھی زلف ہے، اور جو پھر صبح طلوع ہونے سے پہلے جو رات کے ساتھ حصہ جڑا ہوا ہے وہ بھی زلف ہے، تو پھر یہ دو زلف بھی ہو گئے، تو یہ دو جگہ بھی ہو گئی، تو فرمایا گیا کہ ان جو ہے اوقات کے اندر نماز قائم کرو۔ پھر ہم اس کو تھوڑا سا مزید دیکھیں گے۔ ان الحسنات، ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن، لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، السیئات، برائیوں کو، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اچھا یہ جو ذہبہ ہوتا ہے جانا، اور اذہبا لے جانا، ہٹا دینا، دور کرنا، تو جائز یہ اذہبا یذہب اذہابن ہے، جو دور کری باب افعال ہے، تو نیکیاں دور کر دیتی ہیں، برائیوں کو یہ مٹا دیتی ہیں۔ ذالک، یہ ہے، ذکر، یاد دہانی، یہ یاد دہانی ہے، للذاکرین، نصیحت کرنے والوں، نصیحت ماننے والوں کے لیے، جو نصیحت مانتے ہیں، جو ہے نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ایک یہ نصیحت ہے۔ وصبر، اور آپ ثابت قدم رہیے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، ادا، یہ دا جو ہوتا ہے پہلی فارم
اس کے نہیں بلکہ یہ ادا فورتھ فارم جو ہے باب فعال ہے، ادا یدیو اداعتن ضائع کرنا اس کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور اردو میں ضائع اور ضیاء اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین، اچھے کام کرنے والے نیک لوگوں کا اجر۔ تو ترجمہ پڑھ دیں ساتھ۔ وہ نیکسٹ پیج پہ چلے ہاں۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت ایمان و طاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، اور ثابت قدم رہو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں گے جیسے میں نے کہا کہ سورت اختتام کو پہنچ گئی ہے، یہاں پہ پہنچ رہی ہے، تو پھر آخر میں تمام صورتوں کے اندر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو اختتام صورت ہے، اختتام سور ہیں، وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت اہم خلاصہ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دی گئی ہیں، اور ان ہدایات کے اندر جو ہے وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اہل ایمان کو بھی جو ہدایات ہیں، اور یہاں پہ کیا گیا ہے، آپ کو اس راہ کے اندر راہ حق کے اوپر صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ جو ہے آپ اس ایمان کے اوپر، اس دعوت کے اوپر، آپ جو دین کی جو دعوت دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ صبر کیجئے، آپ استقامت دکھائیے، اس پہ ٹھہرے رہیے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور ان کے کردار کی بلندی کی جو ہے تاکہ ظاہر ہو سکے۔ کوئی شخص دیکھیں جب استقامت دکھاتا ہے کسی چیز پر کھڑا رہتا ہے، چاہے وہ غلط عقیدہ بھی ہو، تو اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص صاحب کردار ہے کم از کم، کہ اس نے ایک مقصد کے لیے، اور چاہے مقصد صحیح تھا یا نہیں irrespective of that one، اس شخص نے اپنی جو ہے وہ تمام ایفرٹس اور زندگی، اور حتیٰ کہ اگر زندگی اس نے لگا دی ہے تو پھر لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں غیر مسلموں کے اندر بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی ملک کے لیے، سرزمین کے لیے، لوگوں کے لیے، استعمار کے خلاف جو ہے وہ کوششیں کی ہیں، لوگ ان کو بھی اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو دین کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ ذمہ داری ہے دین کو پہنچانا لوگوں تک۔ تو اس کے اوپر کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے استقامت دکھائیے، یہ آپ کے شایان شان ہے، یہ ایمان والوں کے بھی شایان شان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اخلاقی قوت اور ان کے کردار کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو یہ آپ کے شان شان ہے، آپ جو ہے یہی کام آپ کیجئے، دکھائیے۔ اب دیکھیے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو جو ہے صحیح پس منظر اس کا جانیے کہ مکہ کے حالات کے اندر جب یعنی حالات بڑے ناگفتہ بے تھے، ان حالات کے اندر اس حکم کی نوعیت کیا تھی؟ یعنی دیکھیں کہ مخالفین کی اذیت رسانیاں اپنے عروج پہ ہیں، منہ زور اور خونخوار دشمن ہے، اور یہ وہ دشمن ہے جس کی آنکھوں میں کوئی حیا اپنے اور پرائے کے لیے نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں کوئی لحاظ اور مروت تھا۔ اور غریب صحابہ تو خاص طور پر ان کے نشانہ تھے، جنہیں کبھی کسی کو جو ہے تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا اور کبھی دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ تو ایسے حالات میں جب بڑے حالات ہی اتنے شدید تھے اور ناگفتہ بے تھے، تو ایسے حالات میں مقابلے کی کوئی صورت تو ممکن ہی نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان ایک تو ظاہر ہے اتنی ان کی عددی قوت نہیں تھی، ان کے پاس ویسے طاقت نہیں تھی، اور دوسرے اوپر سے یہ حکم کیا تھا کہ کف ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، جو بھی تمہارے اوپر بیتتی ہے بس صبر کرو اور برداشت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس یہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جواب میں تلوار نہیں اٹھا سکتے۔
تو ان حالات کے اندر پھر جو ہے ان کو برداشت کر رہے ہیں ان حالات کو، تو کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان حالات کے اندر استقامت کا حکم دینا بہت بڑا امتحان تھا۔ یعنی آپ دیکھ لیجیے کہ یہ مسلمانوں کو جب ہم آسانی سے بعضوں کا جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، فاستقم کما امرت، آپ صبر کیجئے، آپ استقامت دکھائیے۔ یہ استقامت دکھانا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑا اس کے لیے جو ہے اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ دیکھیے ایسی بھی کیا سائیکولوجیکلی اور انسان جو ہے اپنی شخصیت کے اوپر اور انسان کی جو ہے نفسیات کے اوپر اور انسان کے جسم کے اوپر اور کس قسم کی جو ہے تکالیف گزرنا پڑتی ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ بعض یہ جو صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے، جب یہ کام کرتے تھے جنہیں ہمارے اب وہ کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب جو پیشہ ور تھے، جو کمی کہا جاتا ہے، جیسے کوئی درخان کا اور بڑھئی کا کام کرتا تھا، ان سے کام کروا کے کفار مکہ جو ہے ان کو ان کا اجر بھی جو ہے وہ نہیں دیتے تھے، اس کا جو معاوضہ تھا وہ بھی روک لیتے تھے کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ تو اس قسم کی جو ہے وہ بھی جو نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی اس کے باوجود، حالات کی شدت کے باوجود، یہی راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ ہدایت بھی دی گئی ساتھ کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہونی چاہیے۔ آپ استقامت دکھائیے، کھڑے رہیے، اپنے عقائد میں بھی کوئی اضمحلال پیدا نہ ہو، اور یہ جو حق کی تعلیمات ہیں، یہ جو دین ہے، ان کی تعلیمات کے اوپر بھی کوئی سمجھوتا اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں پھر اگر ان میں سے کچھ ایسا ہوگا تو یہ استقامت کے خلاف ہوگا، اور یہ اس حکم کے خلاف ہوگا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ را، میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے وہ کہی جا رہی ہے۔ اب اس حکم کی مشکلات اور شدت اور ہیبت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا تھا، حالات کتنے مشکل ہیں اور میری قوم کس راستے پہ جا رہی ہے، ان کا ممکنہ طور پر انجام کیا ہو سکتا ہے، اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو جی کیا کہا جا رہا ہے۔ تو پھر جیسا کہ روایت میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور ان کی بہن جو صورتیں ہیں، اس جیسی صورتیں ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے ان کے ایمان کے جو تقاضے تھے ان کی بنا پہ دیگر اہل ایمان کے حکم میں شامل کرتے ان کو بھی یعنی شامل کیا گیا ہے اس حکم کے اندر، اور فرمایا گیا کہ تم حد بندگی سے تجاوز نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ آپ حد بندگی سے تجاوز کریں گے، یا سرکشی کی کوئی بات تو کوئی شائبہ بھی نہیں۔ تو یہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا، اس لیے کہ مسلمانوں پہ جو پرسیکیوشن جس کا شکار تھے، جس ظلم کا شکار تھے، بالکل عین ممکن تھا کہ وہ اس کے رد عمل کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ قدم اٹھا لیتے جو اس حد بندگی سے اور حد شریعت سے اور جو نبی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس سے تجاوز اس کا جو ہے ہو جاتا۔ تو یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان لوگوں نے جو ہے آگے رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشعل راہ بننا تھا، تو ان کی تربیت کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کے لیے رہنمائی فراہم کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست خطاب فرمائے کسی ممکن انحراف سے بچنے کے لیے۔ تو وہ یہاں پہ کیا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ تم جو ایسا نہیں کرو گے۔ اب جو ہے وہ پھر ساتھ فرمایا گیا کہ یہ جو اعدائے دین ہیں، یہ جو ظالمین ہیں، ظلم کرنے والے مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کی طرف جھکنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ لیکن بہت اہم آیت ہے۔ اب دیکھیں میں اس لیے کہا کہ یہ جو صورتوں کے اختتام ہوتے ہیں، ایک بڑی صورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک سپارے کے قریب کی جو صورت ہے، اور اس کے اندر بڑے مضامین ہیں۔ اس لحاظ سے یہ آیت جو ہے بڑی ہی اہم ہے۔ یہ آیت ایک بنیادی اجتماعی، سیاسی، فوجی اور نظریاتی لاہ عمل کی جو ہے وہ بنیاد ہے، یہ آیت ہے۔ اچھا، سابقہ آیت میں دیکھیں تو حد طغا جو ہے اسے یعنی طغا سے بچنے کی بات کی گئی ہے، حد اطاعت سے نکل کر سرکشی پہ آ جانا، یعنی اس سے منع کیا گیا تھا۔ یہاں پہ اس کی ادنی ترین شکل جو ہے اسے بھی منع کیا گیا ہے، اور وہ ہے انکلائنیشن، بالکل کسی دشمن کی طرف اس کے لیے جو ہلکا سا دل کے اندر اس میں جو ہے وہ اس کے لیے نرمی محسوس کرنا، اس کی طرف کوئی جھکاؤ رکھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یعنی وہ جو ایکسٹریم تھا، جو حد تھی، یعنی جو حد اعداد سے باہر نکل، وہ تو چھوڑ دے،
اس کی بھی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ تم دشمن کی طرف جھک جاؤ، اس کی طرف مائل ہو جاؤ، یہ جو ہے۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا ہے، یہ اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اسلامی اجتماعیت کا تحفظ کیا گیا ہے یہاں پہ۔ کیا اگر کوئی شخص، ایک شخص اگر دشمنوں کے لیے نرم گوشہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کا اسے کیا، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی خلاف ورزی کر دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ شخص ایک اجتماعیت، مسلمانوں کی اجتماعیت کا حصہ ہے، اگر وہ دشمنوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے یا ان کے لیے کوئی جو ہے ان کو کوئی معلومات فراہم کرتا ہے، وہ معلومات جو اس معاشرے کے لیے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے جو نقصان دہ ہیں، تو اس نے گویا تمام مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچایا، اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، وہ مسلمانوں کی جغرافیائی اور نظریاتی جو ہے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ دشمن جو ہے ان کو شکست دے سکتا ہے، دشمن ان کے علاقے پہ قابض ہو سکتا ہے۔ اس سے جو نقصانات اس کے ساتھ وابستہ ہیں وہ آپ کے اور میرے جو ہے مشاہدے میں آج کل ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک علاقہ مقبوضہ دشمنوں کے علاقے میں چلا جاتا ہے تو دشمن پھر کیا کرتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کی جو ہے جانیں اور مال اور عزتیں محفوظ نہیں رہتی، اور ہم وہ آج کل وٹنس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے۔ تو اسی لیے دشمن کے لیے جو ہے وہ جھکاؤ رکھنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ وہ قوانین ہیں، یہ الہی قوانین ہیں، یہ ڈیوائن لاز ہیں، جن کی بنیاد پر باقی دنیا نے بھی پھر ان سے یہ قوانین اخذ کیے کہ جو شخص اپنی قوم سے پھر ایسا کرے گا، غداری کرے گا، اس غداری کے زمرے کے اندر اس کو جو ہے وہ موت کی سزا دی جائے گی، اور دنیا کی اکثر قوموں کے اندر یہی اس کا جو ہے وہ ہے، اس کی سزا ہے۔ اب مکہ معظمہ میں اسلام کے پاس خطرناک حد تک افرادی قوت کی کمی تھی، اور دشمن جو ہے ہر طریقے سے چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کچل کے رکھ دے۔ اب اگر کسی ایسی کمزوری کا مسلمانوں کے اندر، پہلے سے تھوڑے سے لوگ ہیں، 200-300 لوگ موجود ہیں، اور پھر اگر ان کے اندر ایسی کمزوریاں بھی پیدا ہو جائیں، اور پھر تو مشکل حالات میں پھر کھڑے رہنے کے لیے جو ایک مضبوط جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں آدمی کا جھکاؤ دشمن کی طرف اگر ہو جائے ان حالات کے اندر بھی، تو مقابلہ تو دور کی بات ہے، پھر تو خود اجتماعیت اور اس کی اجتماعیت کا بقا جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اس کو بہت بڑے جرم کے طور پہ اور اسے جو ہے خبردار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کو دشمنوں سے جہاں جہاں قرآن مجید کے اندر بھی دوستی اور ولایت کے تعلق سے منع فرمایا ہے، اس کے اندر یہی حکمت کیا فرما ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ کیوں مسلمانوں کو جگہ جگہ پہ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھائے ہیں، مطالعہ قرآن جو ہے کر چکے ہیں، یعنی اگر میں نے صرف سورہ بقرہ سے بھی نوٹ کیا ہے تو سورہ بقرہ سے لے کے بھی 4-5 مقامات ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا موالات کا، یعنی ولا کا رشتہ اور مواخات کا رشتہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے، اور ان قوتوں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو ان کو نقصان پہنچانے کی درپے رہتی ہیں۔ اور یہ مضمون جو ہے، دیکھیں کہ ایک مضمون جو ہے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر پوری شد و مد کے ساتھ آئے۔ سورہ آل عمران میں یہ 2 مرتبہ آ چکا ہے، آیت نمبر 28 میں اور 118 میں، پھر سورہ جو ہے نساء کے اندر آیا ہے، پھر سورہ الممتحنہ کے اندر تو پوری سورت کا مضمون ہی یہ جو ہے یہی جو آیا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے یہ مضمون آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل واضح ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے شدید رویہ اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارا جھکاؤ اعدائے دین کی طرف ہوگا، دین کے دشمنوں کی طرف ہوگا، تو اندیشہ ہے کہ تمہیں آگ نہ آ پکڑے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے، یہاں پہ فرمایا گیا کہ تمہیں آگ آ پکڑے گی اگر تم نے ایسا کام کیا، تو ایسی صورت میں پھر تمہارا نہ کوئی حامی و ناصر ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، اور نہ تمہاری کوئی مدد کی جا سکے گی۔ تو یہ بڑی اہم بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر۔ اور پھر آخر اقامت الصلاۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ دونوں سروں سے مراد صبح کا ٹائم ہے ظاہر ہے، اور مغرب ہے، اور اس کے اندر جو ہے رات گزرنے پر پھر اسے جو اس کا حصہ ہے اس سے مراد عشاء کا وقت بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارشاد اس زمانے کا ہے جب ابھی تک 5 وقت کے اوقات مقرر نہیں ہوئے تھے۔ یہ 5 وقت کے اوقات کا مقرر ہوئی آپ کے علم کے اندر ہے کہ یہ جو ہے پنجگانہ نماز جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے جو ہے اسراء والمعراج کے سفر پہ، تو وہاں پہ آپ کو وہاں پہ فرض ہوئی۔ اور اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صورت معراج کے واقعے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو جو ہے تو کچھ جو مفسرین نے، کئی مفسرین نے اس واقعے سے اس آیت سے
پانچوں نمازوں کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ پانچوں نمازیں اس کے اندر آ گئی ہیں، اور یہ بہت بڑی ظاہر ہے، پھر ایک بحث ہے، ظاہر اس کا وہ مقام نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ صورت جیسا کہ معراج سے پہلے اگر نازل ہوئی ہے تو پھر اس میں نماز پنجگانہ کا ثبوت تلاش کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ 5 نمازیں تو فرض ہی اس وقت ہوئی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس وقت ہوئی ہیں معراج کے سفر پر، اور اس سے پہلے مکی دور میں تقریباً 10.5 برس تک نمازوں کے بارے میں مختلف احکامات ہیں۔ کبھی کہا گیا کہ جو ہے اقیم الصلاۃ جو ہے وہ وَدْلُوقِ الشَّمْسِ اللَّيْلِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، یہ کہا گیا، وہ وہاں بھی دو کا گیا، کبھی صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر کیا گیا، کہیں پہ جو ہے کسی نماز کا ذکر کیا، تو اس طرح الگ الگ طور پہ جو ہے وہ ذکر کیے گئے، اکٹھے 5 نمازوں کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر جانا ہے تو کیا یہ اقامہ صلاۃ کا یہ جو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو دونوں سروں کے اوپر، اور رات کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں جو دن کے حصے ان کے اندر بھی نماز قائم کرو، تو کیا یہ کوئی فقہی حکم ہے؟ یہ فقہی حکم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے اندر فقہ کے احکام نہیں ہے، یہ تو فقہ کے احکام تو جو ہے یہ مدنی صورتوں کے اندر آئے ہیں، اور یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو مسلمانوں پر پوری شدت کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو پس منظر یہ ہے اذیتوں کی تاب نہ لا کر بہت سارے لوگ ہجرت کر چکے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ پوری طرح تخت مشق بنے ہوئی ہیں، ان حالات میں استقامت دکھانا اور دشمن کی طرف ذرا سا معمولی سے جھکاؤ سے بچنا، ان سے تعلق کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ یہ مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے جو ہے، اور یہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے بغیر ممکن نہ تھا، ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نسخہ عطا فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے جو ہے لیے اس کے ساتھ رابطہ کرو اور نماز پڑھو، اور یہ باقاعدہ نماز کی صورت ہو کہ نہیں پڑھو، تو یعنی دونوں طرفوں دن میں، یعنی صبح بھی، شام میں 2 دفعہ جو ہے مغرب اور عشاء کی بات کی گئی ہے، اس وقت جو ہے نمازیں جو ہے پڑھو، اور رات کے کسی حصے میں بھی اللہ کے سامنے نماز کے لیے قیام کرو، اس سے مراد جو ہے تہجد بھی لیا گیا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، اور اللہ سے تمہارا تعلق اس قدر پختہ ہو جائے گا کہ پھر تم بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانیاں اور چیلنجز جو درپیش ہیں ان کے اندر تم اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرو گے، اور یہ تمہیں استقامت دکھانے کے اندر جو اس کا اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے، تذکرہ فرمایا ہے، یہ پھر تم سے اس کے اندر تمہیں مدد دے گا۔ اب اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے اس طرح کا حکم دیا گیا تھا نبوت کے آغاز میں، آپ کو یاد ہوگا ہم سورت پڑھی تھی ہم نے، سورہ جو ہے وہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پہ یہ نبوت کا اور رسالت کا بڑا بھاری بوجھ ہم آپ پہ لاد دیا ہے ہم نے، تو اس کے لیے اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھ اور کھڑا ہو، اور نماز اللہ کے حضور جو ہے نماز کو قائم کر اور کھڑا رہے۔ تو یہ وہ نسخہ تھا۔ آپ دیکھیے کہ سارا دن، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری آگے آدھی رات کھڑا ہو جائیے، پھر آدھی رات کھڑے تو پاؤں پہ ورم ہو جاتا، پھر فرمایا گیا کہ آدھی رات سے کچھ کم کر دیے، تہائی رات کر دیجیے، سارا دن تبلیغ کے لیے آپ مکہ اور اس کے پہاڑوں اور پتھریلے علاقوں کے اطراف میں جو ہے پیدل چلتے اور شدید تھک ہار کر واپس آ جاتے، تو رات کو اللہ کے حضور جو ہے کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ نسخہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے اور دین کے اندر کام کرنے والے ہیں کہ ان کو قوت اور توانائی اور استقامت نصیب ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تعلق کی خاطر جو ہے وہ نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے سے نصیب ہوگی۔ اور نماز ایک بڑا عظیم فریضہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے آدمی ایک طرف اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور دوسری طرف پھر جو ہے تمام دنیا سے ترک تعلق کا جو اعلان کر دیتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کا اقرار کرتا ہے، اور کبھی رکوع کی صورت کے اندر اور کبھی سجود کے صورت کے اندر اپنی غلامی کا اظہار کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، مناجات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے، اور ہر رکن کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بڑی ذات نہیں ہے، سب سے بڑی ذات، سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے، اسی کی جو ہے اسی سے مدد آئے گی، اسی سے نصرت آئے گی، اسی سے قوت ملے گی۔ یہ جو مناجات ہیں اور یہ تسبیحات ہیں، یہ اس جو ہے دائی کو جو ہے وہ قوت اور وہ عظمت عطا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عظمت اور اللہ تعالیٰ کی جو قوت کی اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہے۔
تو وہی چیز اس کو ٹرانسفر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس کے بعد کوئی بڑی سے بڑی قوت جو ہے وہ اس کے سامنے اس کو کھڑا ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، اور پھر وہ ایک اکیلا بھی سب سے بڑے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا کہ میرے ذکر کے لیے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، اور اس کو ان کو بھی سب سے بڑے طاغوت کا سامنا تھا، اور آپ پھر اس طاغوت کے جو ہے سامنے اکیلے اس پوری جو امپائر کو جو ہے وہ بڑے جابر حکمران کو چیلنج کر دیا، ان کو کسی قسم کا کوئی جو ہے خوف نہیں تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو بتائی گئی، اور یہ وہ بات ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آدمی اس در کے اوپر جھک جائے تو پھر کسی اور در پہ جو انسان نہیں جھکے گا۔ اس سے جو قوت ملے گی وہ قوت اتنی ہوگی کہ پھر دنیا کی ساری قوتیں جو ہے اس کے سامنے ہلچوں گی۔ اور اس فارمولے کا جو دوسرا حصہ بتایا گیا ہے وہ صبر ہے، یعنی صبر کسی بے بسی پہ کا نام نہیں ہے کہ بے بس ہو گیا انسان اور کچھ کرنے کا اب چارہ نہیں ہے تو بس یہ صبر ہے۔ صبر اور نہ انسان جو ہے یہ صبر یہ ہے کہ طاقت اور قوت کو دے کر حق سے دستبردار ہو جائے اور کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، بلکہ صبر ایسی قوت کا نام ہے جو انسان کو کسی ظلم کے سامنے جھکنے نہیں دیتی، کسی تخت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونے دیتی۔ وہ صداقت کا علمبردار بن کر اٹھتا ہے اور اس کے راستے میں جتنی مشکلات آتی ہیں ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ وہ کر تو سکتا ہے لیکن وہ جھک نہیں سکتا، اور وہ اپنی دعوت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں فلو لا، اور کیوں فلو پس، لو کیوں، لا نہیں، پس پھر کیوں نہیں، کانا ہوتا، ہوا یا ہوتے، من القرون، قرون جو ہے قرن، بستیاں، قوموں، من قبلکم تم سے پہلے جو قومیں بستیاں گزری ان سے کیوں نہیں ہوا ان سے پہلے، تم سے پہلے، اولو بقیتن، اچھا اولو جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، سارے جو ہے جو والا والے جو ہوتے، اہل جو ہوتے، بقیت ان کا کہا گیا خیر، اہل خیر، یعنی اہل خیر جو ہے ان کو۔ اچھا یہ جو لفظ ہے اولو بقیہ، یہ ویسے اگر دیکھیں بالکل براہ راست سیدھا اردو کا ترجمہ کر کے دیکھیں تو کہ بقیہ والے، اور بقیہ جو ہے جو رہنے والے جو بقیہ ہیں، لیکن اس کا ہے تو یہیں سے اسی لفظ سے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے عقل و دانش والے اور خیر و صلاح کے والے لوگ، یعنی باقی ماندہ لوگ۔ اس اولو بقیہ کا سیدھا ترجمہ ہے باقی ماندہ لوگ۔ تو علماء لغہ نے کہا ہے کہ انسان چونکہ اپنی فطرت میں اس کی ہے کہ وہ صرف وہی چیز باقی رکھتا ہے جو عمدہ چیز ہو، جو فائدے کی چیز ہو، جو نفع کی چیز ہو۔ اس سے پھر یہ معنی پیدا ہوئی ہے بقیت القوم میں کہ وہ لوگ جو ارباب عقل و بصیرت ہیں، عقل والے ہیں، علم فضل، علم والے ہیں اور فضل والے لوگ ہیں، وہ لوگ اس سے مراد لیے گئے۔ تو کیوں نہ ہوا کہ صاحبان فہم و فضیلت یا اہل خیر لوگ ینہونا منع کرتے ان الفساد، فساد سے، فی الارض زمین میں جو فساد ہوتا رہتا ہے لوگ کرتے رہے اس سے منع کرتے، یعنی کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان قوموں میں کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ قلیلہ بہت کم ہوئے ہیں، ممن ان میں سے جن کو انجینا ہم نے بچا لیا، منہم ان سے، یعنی ان قوموں میں سے ہم نے ان کو بچا لیا، پھر انہی لوگوں کو، قلیل لوگوں کو، واتبع اور پیچھے لگے رہے، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے یعنی جو کافر تھے، جو مشرک تھے، ظلم یہاں پہ شرک کے معنوں میں وہی لوگ جو شرک تھے جنہوں نے ظلم کیا، اس چیز کے پیچھے پڑے رہے، اس چیز کے اترفو فی، یہ مترف ہے، جیسے یہ مترفہ ہے، اصل میں تو جو ورب ہے وہ اطرفا یطرف اطرافن ہے، مترفین قرآن میں آ گیا خوشحال لوگ، خوشحالی اس کا مطلب ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے پڑے رہے اس کے جو ان کو خوشحالی دی گئی اس میں، یعنی خوشحالی کے پیچھے پڑے رہے، اپنی عیاشی کے پیچھے پڑے رہے، اپنے مال و دولت کے پیچھے پڑے، اس میں اندر غرق رہے۔ اور مترفین جو ہے، مترف اور مترفین قرآن کی ایک اصطلاح ہے، بار بار کہ ہم نے پڑھا ہے اس کو، اس کے مطلب عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے لوگ، ایلیٹ کلاس، خوشحال لوگ کسی معاشرے کے، ان کو مترفین کہا جاتا ہے۔ وَقَانُوا مجرمین، اور وہ تھے مجرم لوگ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے تیرا رب، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ وہ بستیوں کہ وہ ہلاک کرے، القرى بستیوں کو، بظلم ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا اور اس کے اہل، اس کے رہنے والے، مصلحون اصلاح کرنے والے ہوتے ہوئے،
یعنی ان کے اندر مصلح اصلاح کرنے والے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے بستیوں کو، ایسا نہیں ہے تمہارا رب۔ اس کا ترجمہ پڑھ دیں ساتھی آگے۔ اچھا آگے دوسری آیت بھی ساتھ ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ، تو بنا دیتا ضرور لوگوں کو، امتًا واحدہ، ایک امت، وَلَا يَزَالُونَ مختلفین، تو وہ پھر اختلاف کرنے والے رہیں گے ہمیشہ۔ اچھا یہ دیکھو، یہ بڑا اس عجیب سا لفظ ہے، یہ منفی لفظ ہے، اور یزالون کا مطلب ہوتا ہے زالا یزالو، جو ہے یا زالا یزالو زوالن، کسی چیز کو زوال آ جانا، کسی چیز کا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، نہ رہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اگر کسی چیز کا نہ رہنا، ختم ہو جانا، تو اس میں اگر پہلے لا لگا دیا جائے، لا جزالا، تو مطلب ہوگا وہ رہنا، یعنی یہ الٹ ہے، اس کا عام الفاظ کی یہ بالکل الٹ ہے، دیکھیں تو وہ پھر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو جائیں گے، بلکہ نہیں، وہ زائل نہیں ہوں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے، وہ رہیں گے۔ تو یہ ولا یزالون کا مطلب ہے اور وہ رہیں گے، حالانکہ اس میں لا لگایا گیا ہے، تو لا کا اپنا معنی ترجمہ نہیں کیا گیا، لا یزالون کا ایک ہی معنی ہے کہ وہ پھر رہیں گے مختلفین، اختلاف کرتے ہوئے، یعنی یہ اختلاف کرنے والے تو ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا کہ لوگوں کو ایک ہی جماعت بنائے، الا من رحمہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب کرے، ربوں کا، تیرا رب جس پہ رب یعنی رحم کرے، وَلِذَالِكَ خَلْقَهُمْ، اور اسی لیے ہی اس نے پیدا کیا ہے ان کو کہ وہ جو ہے وہ اختلاف کرتے رہے، وہ تمت، اور پوری ہوئی، کلمتن، تیرے کلمہ رب کا، تیرے رب کا کلمہ، تیرے رب کی بات پوری ہوئی، کیا، لَأَمْلَأَنَّ، لام زبر لا ہے، حرف تاکید ہے، یقینی طور پر، بالضرور، لأن، میں بھر دوں گا، جہنم کو، یہ ملا یملا ملان، کسی چیز کو کسی چیز سے بھر دینا، تو جہنم کے لیے 2-3 جگہ پہ قرآن میں یہی آیا ہے، من الجنت والناس اجمعین، تو من الجنت، جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب، یعنی سب ان کو میں بھر دوں گا۔ اس کا ترجمہ ساتھی پڑھ لیں۔ ترجمے والی سلائیڈ شو نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب؟ یہ تھوڑا سا لیگ ہے، آ رہا ہے جی۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی، انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جو ہے اس آیت کے اندر جو پچھلی سابقہ قومیں تھیں ان کے ہلاکت کے جو ہے اسباب بتائے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ جو ہے یہ آیات ہے بڑی سباق آموز ہیں، اور جو ہے قوموں کی تباہی کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت اور اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کا بیان ہی ہے جو اس نے اقوام عالم کے بارے میں اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ جس قوم کے اندر بھی جو ہے کفر و شرک، نافرمانی، ظلم، سرکشی، ظلم استحصال کے اسباب اگر فساد عام ہو جائے تو اس میں پھر کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے موجود ہوں جو اصلاح حوال کرنے والے ہوں، اور وہ جد و جہد کر رہے ہوں، تو یہ قوم پھر جو ہے بچنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو نیست و نابود نہیں کرتا، لیکن ایسی اقوام جن میں ظالم جو ہے ظلم کی حد کر دیں، دندراتے پھریں، فسادیوں کو فساد سے روکنے والا کوئی نہ ہو، اور پھر جو ہے اور کچھ لوگ تو موجود ہوں لیکن وہ شاید لوگ اگر اس حالات کو تبدیل نہ کر سکتے ہوں لیکن اس کو بہت برا سمجھتے ہوں، تو وہ لوگ ہوں گے جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اور پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے تباہ و برباد کر دے گا۔
انسانی تاریخ کے اندر جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ان کی ہلاکت کا بنیادی سبب یہی رہا ہے کہ وہ اس حد تک بگڑ گئی تھیں کہ ان میں سے ایک جماعت بھی وجود میں نہ آ سکی جو خیر و اصلاح کی طرف دعوت دے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم قوموں کی ہلاکت کا قانون جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہاں پہ۔ اور اگلی امتوں میں اکثر ایسے لوگ کثرت سے ہوتے تھے جو دوسروں کو فساد فیلاد یا قانونی الہی کی نافرمانیوں سے روکنے ٹوکتے رہتے۔ اگر ہی نہیں ایسا ہوتا تو پھر ان پہ عذاب ہی نہ آتا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہوئے تھے جنہوں نے ایسا کام کیا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بار بار دہرائی گئی ہے کہ حق کے علمبردار جو ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق ادا کرنے والے لوگ جو ہے، جہاں بھی جس قوم میں بھی ہوئے، تھوڑے سے بھی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے محض ان لوگوں کو اپنی رحمت خاص سے بچایا ہے، اور باقی لوگوں کو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا ہے۔ اب یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پچھلی قوموں کے حالات بتائے گئے ہیں کہ دیکھیں پچھلی قوموں کے اندر بھی بکثرت ایسے لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر اس حدیث میں آیا ہے کہ جب ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے نہ روکا جائے گا اور لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیں گے، تو قریب ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب جو ہے بھیج دے گا جس کی زد میں عام لوگ بھی جو آ جائیں گے۔ اور مسلمانوں کا جو اشرف الناس، بہترین لوگوں میں سے ہونا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف الامم ہونا، اسی بنا پہ ہے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہے کام کرتے ہیں۔ جب اس امت کو برپا کیا گیا تو ان کو بتایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفرت کے لیے جو ہے بنائی گئی ہو، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان رکھتے ہو۔ اب قوموں کی ہلاکت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر جسی قوم کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور یہاں ظلم سے مراد پھر انفرادی خرابی ہیں، یعنی اگر کسی قوم کے اندر لوگ انفرادی طور پر اگر کچھ بگڑے ہوئے ہیں لیکن مجموعی طور پر ان کے اعمال و اخلاق جو ہے اچھے ہیں، قوم کا جو ہے سسٹم اجتماعی طور پر ان کا صحیح چل رہا ہے، ادارے کام کر رہے ہیں، اور ان کی سمت بھی جو ہے صحیح ہے، اور اصلاح کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی قوم کے انفرادی گناہ کی سبب جو ہے قوم کو مجموعی طور پر عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ عذاب اللہ تعالیٰ کو اس وقت آتا ہے جب قوم کا مجموعی مزاج جو ہے بحیثیت مجموعی بگڑ جاتا ہے، اور اصلاح کرنے والے یا تو ہوتے نہیں ہیں یا پھر بہت ہی قلیل تعداد میں ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اقبال نے اس بات کو بتایا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جو امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں اس جبر کو پسند نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے کہ وہ جبر سے اور اکراہ سے سب کو جو ہے ایک ہی اکٹھا بنا دے، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا راستہ سب انسانوں کو دکھا دیا ہے، دونوں کا انجام بھی بتا دیا ہے۔ اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ جو راستہ اختیار کرے، وہ بتایا گیا۔ اور آخری آیات جو اس کی ہیں وہ فرمایا کہ وَكُلٌّ نقص علیکا وَكُلٌّ، اور یہ سب نقص ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ کے اوپر، من انباء خبروں میں سے، الرسل رسولوں کی خبروں میں سے، وہ جو بیان کر رہے ہیں، ما نثبت، اس سے ہم مضبوط کرتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، فؤادکا آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو مضبوط ہم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ قلب بھی معنی دل بھی ہوتا ہے، فؤاد بھی ہوتا ہے، تو فؤاد کا معنی جو ہے یہ وہ دل نہیں ہے، یہ وہ عضو نہیں ہے، آرگن نہیں ہے جو سینے میں دھڑکتا ہے، بلکہ اس سے مراد جو اس کا استعمال جو ہے انسان کے شعور اور ادراک اور جذبات اور خواہشات اور عقائد اور افکار اور نیت و ارادوں کا جو مقام ہے وہ فؤاد ہے۔ وہ اس کا جو ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے اس کی تفصیلی بحث کی تھی فؤاد اور قلب کے جو ہے وہ فرق کے اوپر، تو فرمایا کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، وجا کا، اور آ گیا ہے فی حاضر الحق، آپ کے پاس اس میں سے حق، یعنی یہ جو قصے بیان کیے گئے ان میں سے حق واضح ہو کر آپ کے پاس آ گیا ہے، وہ موعظۃ اور نصیحت، و ذکرا اور یاد دہانی، للمومنین مومنین کے لیے، وقل للذین، اور کہہ دیجیے ان لوگوں سے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لا رہے، اعملوا علی مکانتکم کہ تم جو ہے عمل کیے جاؤ، علی مکانتکم اپنے مکان پر، اپنی جگہ پر تو عمل کیے جاؤ، انا عاملون میں بھی عمل کر رہا ہوں اپنی جگہ پر، وانتظروا انتظار کرو،
انا منتظرون، میں بھی جو ہے انتظار کر رہا ہوں. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور غیب اور جو ہے وہ غیب کی چیزیں جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ، اور ہر الہ اسی کی طرف لوٹائی جاتی ہیں. یرجع پیسے باعث، الامر کلہ، تمام کے تمام معاملات سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. فَاعْبُدُوهُ، پس اس کی عبادت کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پہ توکل کرو. وَمَا رَبُّكَ، اور تیرا رب بغافل نہیں ہے غافل، اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو. اس کا ترجمہ آخری آیت کو پڑھیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. یہ انبیاء علیہ السلام کے جو قصص بتائے گئے ہیں ان کی غرض و غایت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے یہ جو قصے بیان کیے گئے تمام قوموں کے. آپ کو پتہ ہے 6+1 7 قوموں کے قصے جو ہے بتائے گئے یہاں پہ. اور ان قصوں کو کوئی معمولی جو ہے تاریخی واقعات کی طرح نہ سمجھا جائے. یہ قصہ کوئی کی خاطر نہیں بیان کیے گئے بلکہ یہ زندگی کے بہترین دروس کا مجموعہ ہے. اس میں انسانوں کے آج اور کل اور تمام زاویوں اور تمام پہلوؤں سے جو ہے ہدایت کا سامان ان کے اندر پوشیدہ ہے. اس میں یہاں پہ جو ہے وہ 3 باتیں یہاں پہ کی گئی ہیں کہ ان قصص و واقعات کو بیان کر کے آپ کے قلب مقدس کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ حق و باطل کی آمیزش میں ہمیشہ آخری فتح حق کی ہوتی ہے. اور یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے. پہلی بات یہاں پہ یہ کی گئی ہے کہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے. دوسرا، ان قصص سے بالواسطہ طور پر آپ کے ساتھیوں کو تسلی کی جائے کہ مخالفتوں کے طوفان کے اندر وہ گھبرائیں نہیں اور اس رشد و ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہیں. یہ جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے. اور یہ بھی کہ جب کوئی بھی رسول آتا ہے تو اس کی جو ہے ہمیشہ اس کی بڑی شدت سے اس کی مخالفت ہوئی ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ان ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور تیسری بات کی گئی ہے کہ ان قصص کے اندر زندگی سے مربوط حقائق یعنی کامیابی اور ناکامی کے عوامل بیان کیے گئے. وجہ کا فی حاضل حق، ان میں سے جو ہے حقائق آ گئے ہیں ان کے اندر، اس سے جو ہے آ گئے ہیں. اور چوتھی بات جو ہے بتائی گئی کہ ان قصص میں مومنین کے لیے واعظ و نصیحت اور تذکیر اور یاد دہانی ہے. اور سورت کے اختتامیے پہ جو فرمایا گیا کہ دشمن کی طرف سے سختیوں اور انکار اور دھرمیوں کے مقابلے میں آپ بھی وہی بات کہہ دیں جو تمام رسولوں نے اپنی قوم کو آخری موقع اوپر جو آخری بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے بس میں ہے کر ڈالو اور کوئی گنجائش نہ چھوڑو اور مجھے کوئی رعایت نہ دو اور جو کچھ تمہاری طاقت میں ہے سب کچھ بروئے کار لے آؤ. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور جو ہے دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے. سورت کے آخر میں آغاز کی طرح پھر توحید کا ذکر آیا ہے اور پھر جو ہے ریمائنڈ کروایا گیا ہے. 3 پہلو بتائے گئے ہیں. توحید علمی بتایا گیا ہے پہلی بات کہ آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیبی اسرار اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں اور وہ ان زمین و آسمانوں کو غیبوں کو جانتا ہے اور وہی ہے جو تمام آشکار یعنی چھپے اور ظاہر سارے کھلے بھید جو ہے وہ جانتا ہے. اس صفت میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا جو ہے ثانی نہیں ہے. دوسری بات جو ہے توحید افعالی کا ذکر ہے. تمام امور کی باغ ڈور جو ہے اس کے قبضے قدرت میں ہے. توحید افعالی یہ ہے کہ کائنات میں رونما ہونے والے تمام امور جو ہے اور ان کے جو دوسری موجودات ہیں جو ان کے افعال کا بھی حقیقی فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور تیسری جو ہے توحید عبادت کی بات کی گئی کہ جب لامحدود علم بھی اور بے پایہ قدرت بھی اسی ذات سے وابستہ ہے تو پھر ہر چیز کی بازگشت بھی اسی کی طرف ہے تو پھر جو ہے تم کس کی عبادت اس کے علاوہ جو ہے کرنے جا رہے ہو، محض اسی کی عبادت جو ہے وہ کرو. اور یہ بات آخر میں فرمائی کہ جو لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں
یقین جان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ ضائع نہیں کرے گا. اور جو لوگ فساد برپا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہ سزا اپنی پا کے رہیں گے. اس پہ اس صورت کا بڑی عظیم صورت کا اختتام ہوتا ہے. الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں لفظاً اس صورت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. اس کے مضامین کے اندر کوئی کمی محسوس جو ہو گئی ہے وہ میری کم علمی کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اس کے اثرات سے ہمیں محفوظ رکھے. اور جو کچھ صحیح بیان ہوا ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اذہان کے اوپر ثبت فرمائے اور ان کا مفہوم اور ان کے تفہیم آسان فرمائے، اس کے اوپر چلنا آسان فرمائے. اس کی تبیین اور اس کی آگے اس پہ عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.